اللہ الرحمن الرحیم. متی رحمان صاحب نے بہت اصرار کیا ہے، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہمارا پروگرام ہے، میں آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا، لیکن ابھی تاریخ کیونکہ ارشد صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہماری. ارشد صاحب ٹائم دیں گے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح کا ایک بھرپور اجتماع 19 نمبر گلی میں بھی کریں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو دعوت بھی دیں گے. ابھی میں فی الحال آپ کو چونکہ وقت نہیں بتا سکتا جب تک میری ارشد بھائی سے بات نہ ہو جائے. تو میری آپ سب لوگوں سے آج موقع کی مناسبت سے میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ ارشد بھائی ملک مصری صاحب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں. ہم الحمدللہ 3 نسلوں سے ملک مصری صاحب اور ان کے بیٹے اور ملک مصری صاحب کے جو والد صاحب تھے، ہمارے والد صاحب نے ان کے ساتھ بھی ساتھ دیا. الحمدللہ ہمیں توڑنے کی بہت کوشش کی گئی ہے، بہت سی غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ کے فضل سے ہماری بھرپور کوشش ہے، ہم اپنے حلقے میں بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 12 ستمبر کو اللہ کے حکم سے ارشد بھائی کو فتح سے ہمکنار کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ سب لوگ ہمارے ساتھ تعاون رکھیں، اور انشاءاللہ 12 تاریخ کو اسی طرح ہم پھر ایک دفعہ بہت بھرپور انداز سے آپ سب لوگوں کو شکریہ بھی ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. اور یہ ویژول لے سکتے ہیں، یہ سارے کے احباب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ملک ارشد صاحب کو سننے کے لیے اور ان سے محبت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں آپ تمام احباب کا میں شاید بعض کے نام بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے آپ بڑی نیت سے اور بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں. میں آج کے آپ کے اس علاقے کے اور اس پروگرام کے جو میزبان ہیں جناب محترم حاجی سعید صاحب، میں ملتمس ہوں ان سے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. ان کے لیے تالیاں بنتی ہیں اتنا بڑا پروگرام کروانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام آج کے مہمان خصوصی جناب ملک محمد ارشد صاحب، امیدوار برائے کونسلر وارڈ نمبر 3، اور چودھری مکی صاحب، حاجی خورشید صاحب، جناب ملک مظہر صاحب اور دیگر جو اسٹیج پہ تشریف فرمائے، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے جس محبت کا، عقیدت کا یہ اظہار کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ 12 تاریخ کو بھی آپ انشاءاللہ اسی محبت اور عقیدت سے میدان میں آئیں گے، اور ملک ارشد صاحب کو انشاءاللہ ہم کامیاب کروائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے بازو بنیں گے. میں آپ تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب خورشید خان صاحب کی طرف سے، ملک نوید صاحب کی طرف سے، اس پروگرام کے آرگنائزر ملک نوید صاحب بھی ہیں، اور حاجی الطاف صاحب، خورشید خان صاحب اور میں اور ملک نوید صاحب، آپ سب کا آنے کا یہاں کا، میں ان سب تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تاریاں ڈھیلی پڑ گئی آپ کی، ذرا ایک دفعہ بھرپور انداز میں تاریاں بجاتے ہیں. سیاسی پروگرام کو ذرا سیاسی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ بات ہیرا ہے. میں نے چوئی عطا صاحب کو دعوت دینی ہے، اپنی چوئی صاحب کے صاحبزادے ہیں، نامور ایجوکیشنسٹ ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے کہ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کے علاقے کے نامور تعلیم یافتہ نوجوان حفیظ چودھری اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر ملتمس ہوں جناب چودھری عطاء المنعم صاحب سے بھرپور تالیوں کے لیے بجا دیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام جناب
ملک محمد ارشد صاحب، جناب ماسٹر جاوید صاحب، جناب سعید خان صاحب، محترم حاجی الطاف صاحب، مظہر صاحب، جمیل صاحب، شہید صاحب اور دیگر یہاں پہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی یہ محفل یقیناً اس چیز کا پتہ دے رہی ہے کہ ملک محمد ارشد صاحب انشاءاللہ واضح اکثریت سے یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے بھی ملک صاحب سے وہاں پہ ایک میٹنگ میں بات کی کہ نواب آباد کی اس بازار سے لے کر بیریئر 2 تک کے بازار کے اینڈ تک وہ جو 2 پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں آپ کی انتہائی واضح لیڈ ہوگی، اور آج میں یہ بھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ بفضل تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نواب آباد بازار کے اس طرف جو مشرق کا حصہ ہے ٹی ٹی آئی تک سی بی اسکول اس کا شاید پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں بھی ان کی واضح برتری انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ جب گنتی ہوگی تو ڈبے میں جب ادھر سے ملک صاحب کے 100 ہوں گے تو ادھر 5 ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ واک کنٹونمنٹ کی وہ وارڈ ہے کہ جہاں پہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ملک ارشد صاحب کے لیے سب سے آسان وارڈ ہے، اور جو لوگ اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں، سیاست کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی مولانا صاحب نے فرمایا ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ 21ویں صدی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، آج کا تو بچہ بھی ماشاءاللہ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے، 3-4 سال کے بچے کو آپ کوئی گیم دے دیں تو وہ جناب اس کو بھی جناب کہاں پہنچا دیتا ہے، تو آپ لوگوں کو گمراہ مت کیجیے۔ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، مذہب کو بھی سمجھتے ہیں، دین کو بھی سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہر گھر میں نماز روزہ ذکر اذکار ہو رہا ہے، اور کوئی بھی لوگ نہ سمجھ اور نہ عائل اور نہ جاہل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آج کی جو میٹنگ ہے، بلکہ اس کو میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہے الحمدللہ، تو یہ اس چیز کی عکاسی تو یقیناً میں نے بتایا کہ انہوں نے کر دی، اور ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے بالا تر ہو کے اگر آج ملک مصری خان مرحوم کی خدمات کا ذکر نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ واہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ان 10 وارڈز کے اندر یہ ایک مثالی وارڈ ہے کہ جہاں پہ ملک صاحب نے اپنے علاقہ کی عوام کے لیے سی بی اسکول کی بنیاد رکھی، جو اب سی بی گرلز کالج بن چکا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے فلٹریشن پلانٹ، واٹر فلٹریشن پلانٹ کو دیکھتے ہیں آپ لوگ، یہاں پہ سی بی ڈسپینسری کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ اگر ملک محمد ارشد صاحب آزاد بھی کھڑے ہوں تو بفضل تعالی وہ ایک لمبی لیڈ کی اکثریت سے یہ جیت سکتے ہیں۔ یہ ملک مصری خان مرحوم کی خدمات ہیں کہ جس کے عوض آج بھی یہ مجمع، اس وقت میں کئی چہرے کو جانتا ہوں، کئی لوگوں کو روز ملاقات ہوتی ہے، گاہے بگاہے ملاقات ہوتی ہے، ظاہر اس علاقے سے ہوں، تو ہر پارٹی کے لوگ اس جگہ پہ الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کی وجہ صرف کیا ہے کہ خدمت کی وجہ سے۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ملک محمد ارشد صاحب سے کوئی مطالبہ نہیں رکھیں گے،
کہ میری یہ گلی کا مسئلہ ہے یا میرے یہ نالی کا مسئلہ ہے یا فلاں ہمارے مسائل ہیں یا گیٹ کے مسائل ہیں. ہماری آج ان کو یہ ہے کہ آپ کے والد کی خدمات کی وجہ سے ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بھاری اکثریت سے انشاءاللہ اس الیکشن میں کامیاب کروائیں گے. اور میں تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج سے روزمرہ کی بنیاد پہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں تک اس میسج کو عام کریں اور تاکہ ایک مثالی رزلٹ اس حلقہ سے ہم 12 سپٹمبر کو حاصل کر سکیں. اور انشاءاللہ العزیز ملک محمد ارشد صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ پھر 4 سال بعد ہم پوچھیں گے. جب اگلے 4 سال کا ٹینیور ختم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا میرے یہ پڑوسی بھی ہیں, ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں, روز مسجد میں 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہوتی ہے, تو الحمدللہ یہ وہاں کے سب کنٹونمنٹ بورڈ کے سب ممبرز میں سب سے مثالی اور فرشتہ صرف انسان ہے. انشاءاللہ العزیز میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ تمام بھائیوں سے درخواست گزار بھی ہوں. اور آخر میں اس عزم کے ساتھ کہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز بھرپور تعاون فرمائیں گے اور تمام حقائق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ملک محمد ارشد صاحب کی جیت کو یقینی بنائیں گے. اور اس شعر کے ساتھ کہ ہوا ہے گو تندو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا ہے گو تندو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. تو مرد مومن کہ جس کو حق نے دیے ہیں انداز خوش. بہت بہت شکریہ. سعید بھائی لوگوں نے الطاف بھائی لوگوں نے بہت اچھا اہتمام کیا ہے. آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں گے, کھانا آپ تک خود بخود پہنچے گا. میں لیکن اس سے پہلے میں ملک صاحب کو دعوت دوں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے جو آرگنائزر ہیں ہمارے ملک نوید صاحب, وہ 1 منٹ کے لیے آپ سے گفتگو کریں اور شکریہ ادا کر دیں آپ کا. ملک نوید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حاجی الطاف صاحب, حاجی سعید صاحب, حاجی خرم صاحب, حاجی ہاور صاحب, محترم جناب حاجی خورشید خان صاحب اور آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا حاجی ارشد صاحب کے لیے. اور ان کے والد صاحب کا جو مشن ہے الحمدللہ اس کو رواں دواں لے کے چل رہے ہیں ہم, اور اللہ پاک مہربانی کرے گا. اور آپ لوگوں کے تعاون سے 12 تاریخ کو آپ نے شہر پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.